ہمارے ہاں جب بھی کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج ادویات سے کرتے ہیں، اور ادویات کا اثر مریض کی بیماری پر نہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ مرض لا علاج ہے یا اس کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا، جبکہ یہ سب ڈاکٹر حضرات کی غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مرض ایسا نہیں جس کا علاج موجود نہ ہو۔ ہم ہمیشہ ڈاکٹر سے امید لگا کر رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مریض کو ٹھیک کر دے گا، لیکن ڈاکٹر سے بھی بڑا معالج ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے تو دیکھو، تمہیں تمہارے ہر مسائل اور بیماری کا علاج نہ ملے تو کہنا، قرآن پاک میں ہر مسائل اور بیماری کے علاج کے لیے آیات موجود ہیں۔ ادویات سے زیادہ دعاؤں پر یقین رکھو، کبھی نا امید نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مرض اتارا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر مرض کی 70 دعائیں بھی نازل فرمائی ہیں، جن میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات کا تعلق بندے سے ہے، اور درمیان کی آیت جو کہ چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق کو جوڑتی ہے۔ اگر یہ تعلق جڑ جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مرض سے شفا پانے کے لیے سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھیں۔ اول و آخر میں 3 بار درود ابراہیمی، یعنی کہ پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار پڑھنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں۔ کسی بھی مریض کو کوئی بھی تکلیف ہو وہاں پر ہاتھ پھیرتے جائیں اور اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور دم کریں، انشاءاللہ وہ مریض صحت یاب ہوگا۔ اور یہی طریقہ آپ خود پر بھی آزما سکتے ہیں۔